میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک نشئی سے کر دی اور اسے کہا کہ میری بیٹی پر دن رات ظلم کرے کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب میری بیٹی ہر ہفتے مجھے ملنے آتی تو اس نے نیا سوٹ پہنا ہوتا اور مجھے ہزاروں روپے دے جاتی، کہتی ماں جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے اللہ کرے تیری باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب ہو۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ ایک دن داماد کے کہنے پر میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس کے بھائی سے کر دی اور چند دن بعد بیٹی سے ملنے گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میری بیٹی تو میرا نام کلثوم ہے۔ آج میں انتہائی غصے میں تھی، کچن میں جا کر کھانا پکانے لگی اور پٹخ پٹخ کر برتن فرش پر دے مارے۔ میرا اس قدر ہنگامہ خیز شور سن کر میری تینوں بیٹیاں اور فاطمہ وہاں آ گئیں، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی وہ آگے بڑھ کر مجھے روک سکے کیونکہ اس وقت میرا غصہ بہت تیز تھا۔ میں نے دھاڑ کر ان سب کو وہاں سے جانے کا بولا، جس پر میری بیٹیاں دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئیں، مگر فاطمہ جانے کی بجائے مجھے سنبھالنے لگی۔ اسے دیکھ کے میرا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ میں نے اس کے بال نوچ کر اسے خود سے الگ کر کے کچن سے باہر دھکیل دیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے بھی تھوڑا سا سکون مل گیا تھا کیونکہ فاطمہ پر تو مجھے غصہ تھا، میں اس سے نفرت کیا کرتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو عورتیں میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئی تھیں انہوں نے میری بیٹی کو چھوڑ کر فاطمہ کو پسند کر لیا تھا۔ وہ بولی کہ ہمیں اس کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، فاطمہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے تھے۔ میں نے خود پر بامشکل ضبط کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم سوچ کر بتائیں گے، ابھی اسی وقت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تب وہ عورتیں مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور اپنا غصہ بے جان برتنوں پر نکالنے لگی تھی۔ بے شک میں فاطمہ پر ظلم کر رہی تھی، مگر اس سے پہلے تو ظلم میرے اوپر ہوا تھا۔ ہر ایک کی نظروں میں میں گری تھی، میرا وجود ہلکا ہوا تھا۔ اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اپنی بھڑاس نکال سکتی؟ 2 روز بعد میں نے ان عورتوں کو فون کر دیا اور کہا کہ فاطمہ کا پہلے ہی رشتہ طے ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے انکار سمجھیں۔ اگر میری کسی اور بیٹی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ۔ مگر لڑکی کی ماں نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فاطمہ ہی پسند آئی تھی۔ اس بات پر میں نے فون بند کر دیا، انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے فاطمہ کی ماں نے میری چیزوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہا، اب یہ میری بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی بیٹیوں کو اس کی قربانی کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ کر کے میں کمرے میں آ گئی تھی۔ فاطمہ کو فارغ بیٹھا دیکھ کر میرے جسم میں انگارے دہکنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ کپڑے میلے پڑے ہیں، وہ کون دھوئے گا؟ میری اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں وہ بامشکل آنکھوں سے باہر گرنے سے روک پائی تھی۔ کپڑوں کا سنتے ہی وہ مشین لگانے چل پڑی۔ بظاہر تو میں ویسے ہی اکڑ کر غصے میں کھڑی رہی، مگر اندر کہیں میرے دل کو اس کے آنسو دیکھ کر کچھ ہوا تھا۔ مگر اسی لمحے مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میں زہیب کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ دوسری شادی مت کریں، آپ کی خود کی بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ مگر زہیب نے میری کسی بات کا بھی مان نہیں رکھا تھا اور بڑی حقارت سے مجھے دھتکارتے ہوئے بولے کہ تم بیوی ہو اور وہی بن کر رہو، شوہر بن کر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں شادی کروں یا نہ کروں تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت روئی، بہت منتیں کی، مگر ان کی ایک ہی بات تھی کہ میں اپنے آفس کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے ہر حال میں شادی کر کے رہوں گا۔ ویسے بھی تم مجھے ایک بیٹا تو نہ دے سکی۔ میں نے اس بات پر دوبارہ سے بولنا شروع کیا کہ اگر وہ بھی آپ کو بیٹا نہ دے سکی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مگر زہیب پر کسی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ان پر تو بس شازیہ نامی عورت کا بھوت سوار تھا جس سے وہ اسی ہفتے نکاح کرنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے اگر اب تم نے مجھے شادی کرنے سے روکنے کی بات کی تو میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بس وہ آخری جملہ تھا جس نے مجھے چپ کروا دیا اور میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں۔ اگلے جمعے کو ہی شازیہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں آ گئی تھی۔ میں نے چپ چاپ اسے خوش آمدید کہا۔ شادی کے اگلے روز ہی
زہیب اور وہ گھومنے پھرنے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی جانب روانہ ہو گئے اور پیچھے میں اپنی معصوم بچیوں کے چہرے دیکھ کر بلک بلک کر روتی رہی۔ میرے پاس کوئی بھی جائے فرار نہیں تھا۔ وہ وہاں پر پورا ایک ماہ لگا کر واپس لوٹے تھے۔ وہ ایک ماہ میں نے کس اذیت میں کاٹا تھا کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ پہلے باہر کے کام زہیب سر انجام دیتے تھے، لیکن اب مجھے خود کرنا پڑتے تھے۔ اس ایک مہینے میں مجھے دنیا کی بہت سمجھ آ گئی تھی، اور آتی بھی کیسے نہ۔ جس کا شوہر دوسری شادی کر لے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں تو وہ خود ہی عورت سمجھدار ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ماہ مشکل ہے، مگر میں غلط تھی، کیونکہ اس سے بھی زیادہ باقی کی زندگی تھی جو اس ایک ماہ کے بعد میری زندگی میں آنے والی تھی۔ شازیہ بظاہر بے حد خوبصورت تھی، اسے بولنے کی تمیز بھی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میرا دل انگارہ ہو جاتا۔ زہیب سارا وقت اسی کے ساتھ رہتے۔ میری ضرورت زندگی بے حد کم ہو گئی تھی۔ اگر میں انہیں کہتی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ مجھے ٹال دیتے تھے۔ ہفتہ ہفتہ وہ چیز گھر میں نہیں آیا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اگر وہی چیز شازیہ کہتی تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ چیز موجود ہوتی۔ زہیب 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکے۔ انہوں نے شازیہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرے گی، کھانا پکانا تو دور کی بات ہے، ایسے اس کی گوری رنگت اور حسن مدھم پڑ جائے گا، جس پر وہ شرما کر مان بھی گئی تھی۔ جبکہ زہیب نے مجھ سے کہا کہ آج سے گھر کا سارا کام تم ہی کرو گی۔ خبردار تم نے شازیہ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کی، چپ کر کے ہر کام کرتی رہنا، اور خبردار تم نے کوئی ذاتی دشمنی کو درمیان میں لانے کی کوشش کی، اور ہاں سب کام وقت پر ہونے چاہیے۔ میں نے چپ کر کے اسباب میں سر ہلا دیا، اور میں کہتی بھی تو کیا کہتی، جب میرا اپنا شوہر ہی میرا نہیں بن رہا تھا تو آئی لڑکی کو میں کس گناہ کی سزا دیتی۔ اوپر سے اس نے میرا بھی کوئی خیال نہیں کیا، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہا کرتی، باہر نکلنے کی اسے بالکل بھی توفیق نہیں ہوا کرتی تھی۔ شام کے وقت زہیب کے آنے سے 5 منٹ پہلے باہر نکلتی تو مکمل تیار ہوتی اور باہر جا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ زہیب آتے تو وہ دونوں مل کر کھانا کھاتے، جبکہ میں اپنی بچیوں کے ساتھ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ ساتھ ہی میرا پارا غصے سے بڑھتا جا رہا تھا، جس کا اظہار میں اپنی بچیوں کو خوب مار کر کیا کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے ان کے منہ میں نوالا ڈالتی اور دوسرے ہاتھ سے ان کی کمر میں مکے جڑتی رہتی۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ پورا دن میں جانوروں کی طرح کام کرتی رہتی اور رات کو کمرے کا دروازہ بند کر کے روتی رہتی، اور پھر اگلی صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ اوپر سے 3 چھوٹی بچیوں کا ساتھ میں حقیقت میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں وہ وقت گزار رہی تھی، لیکن جب شازیہ حاملہ ہوئی تو زہیب نے اسے الگ گھر لے کر دے دیا، کہیں اسے یا اس کے ہونے والے بچے کو میری نظر نہ لگ جائے۔ میں بامشکل اپنے آنسو ضبط کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دوسرے گھر میں اس کے لیے الگ سے ملازمہ بھی تھی جو اس کا مکمل دھیان رکھا کرتی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر شازیہ کو دوسرے گھر میں رکھتے ہی زہیب بھی وہاں پر شفٹ ہو گئے کہ شازیہ کو میری ضرورت ہے، کیا مجھے یا آپ کی 3 بچیوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ میں یہ سوال اپنے نامدار شوہر سے پوچھتی رہ گئی۔ اب تو میرے پاس سے گھر کے اخراجات کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے کپڑے سلائی کر کے جو پیسے کمائے اسی سے سبزی وغیرہ خرید لی۔ زہیب کو تو شازیہ کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن زہیب کی نوکری چلی گئی تھی، لیکن اخراجات بڑھ چکے تھے، جس کے پیش نظر شازیہ کی ڈلیوری ہوتے ہی وہ واپس سے میرے گھر میں رہنے آ گئی۔ اس مرتبہ میرا دل بالکل بے حس تھا۔ زہیب نے کہیں اور نوکری تلاش کر لی تھی، مگر وہ بہت کم تنخواہ دیا کرتے تھے۔ جیسے بھی تھا کھینچ تان کر ہمارے گھر کا گزارا پھر سے ہونے لگا تھا۔ اب تو میں بھی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، ان سے بھی کچھ مدد ہو جاتی، بلکہ میرے اخراجات اسی سلائی سے پورے ہو رہے تھے، جبکہ زہیب کی ساری تنخواہ شازیہ اور اس کی بیٹی فاطمہ پر ہی صرف ہوتی تھی۔ ان کے کمرے میں ہمہ وقت پھل اور خشک دودھ کے ڈبے موجود ہوتے، جبکہ میری بچیوں کی مرتبہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہاں پر بھی صبر کر گئی۔ شازیہ زہیب سے سب کچھ کرواتی رہی، کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جب سے اخراجات وغیرہ بڑھے تھے اور تنخواہ کے پیسے کم پڑنے لگے تھے تو شازیہ نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے کچن کو تالا لگا دیا اور زہیب سامنے بیٹھے چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟
تو وہ بولی کہ اب تنخواہ کے پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ سارا دن بچے کھاتے پیتے رہے۔ اس کا اشارہ میری بچیوں کی جانب تھا۔ سو بہتر یہی ہے جو 2 وقت کی روٹی بنتی ہے سب اسی میں گزارا کرے۔ میں نے زہیب کی جانب دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئے اور بولے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے شازیہ، اب میرے پاس تم لوگوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی، کیا کہتی کہ آپ کی دوسری بیوی نے اپنے لیے کھانے اور پھل وغیرہ کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، میں جو کچھ اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں خود کماتی ہوں۔ مگر میری یہی غلطی تھی، میں اپنے شوہر کے سامنے دکھتی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شازیہ نے میری بچیوں کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹوا کر سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور فاطمہ کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی رہی۔ یہاں بھی زہیب نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تمہاری بچیوں کی بنیاد تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کر بن گئی ہے، اب اگر سرکاری اسکول میں پڑھ لیں گے تو فرق تو نہیں پڑے گا، فاطمہ بھی ایک بار چل پڑے تو اسے ہم سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ عید پر میری بچیوں کے کپڑے میں خود بنایا کرتی تھی، جبکہ فاطمہ کے لیے تینوں دن کے کپڑے اور جوتے بھی آیا کرتے۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میری بچیاں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ بچیوں کے سوال ایسے تھے کہ میں خود بھی جواب ڈھونڈنے سے عاجز آ گئی تھی، سو انہیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتی۔ وہ میری بات مان کر چپ تو کر جایا کرتی تھی مگر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ انہیں اپنے اور فاطمہ میں کوئی فرق دکھائی نہ دے، مگر یہ فرق تو بچپن سے ہی ان پر واضح تھا۔ میں جتنا چاہے اس فرق کو مٹا نہیں سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم چاروں ماں بیٹیاں فاطمہ اور شازیہ سے بے حد چڑ گئی تھی۔ پھر وہ ہوا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، شازیہ دوسری مرتبہ حاملہ ہو چکی تھی۔ ایک روز ہسپتال سے دونوں چیک اپ کروا کر واپس لوٹ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ دونوں ہی فوت ہو گئے۔ میں جو ان دونوں کے لیے کھانا پکا کر ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اپنے گھر کے سامنے 2 ایمبولینس دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ شازیہ اور زہیب کے ساتھ ان کا ہونے والا بچہ بھی اس ایکسیڈنٹ کے قہر سے نہیں بچ سکا تھا۔ ان دونوں کے جانے کا مجھے زیادہ دکھ یا افسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ جب میں اپنی بچیوں کی شکلیں دیکھتی تو مجھے لگتا کہ اچھا ہوا ہے اگر وہ نہ مرتے تو ساری عمر میری بچیوں کو پل پل کے لیے مرنا پڑتا، لیکن جب میں فاطمہ کو دیکھتی تو لگتا کہ بہت برا ہوا ہے کیونکہ اس کی ماں مری تھی اور میرا شوہر۔ ایک بار پھر سے میں اپنے گھر کی مالکہ بن گئی تھی۔ اب یہاں پر سارے حکم میرے چلنے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے گھر میں سلائی سینٹر کھول کر لڑکیوں سے فیس لے کر انہیں کپڑے سینا سکھانا شروع کیا، جس سے ہمارے گھر کا خرچ وغیرہ چل جایا کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہیں پر لڑکیوں کو ذریعے میں لوگوں کے کپڑے سینے لگی، یعنی ایک طرح سے میں نے اسی کام کو کاروبار کے نقطہ نظر سے کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی بچیوں کو اچھے کالج میں داخلہ کروایا اور فاطمہ کو بھی ان کے برابر کی تربیت دینے لگی۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ پچھلی زندگی میں ہونے والی ہر بات کی چھاپ میرے ذہن پر نقش تھی، جسے میں چاہ کر بھی صاف نہیں کر سکتی تھی، سو اس کا خمیازہ فاطمہ کو بھگتنا پڑا تھا۔ وہ بیچاری ہر وقت میرے ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، گھر کا سارا کام کاج میں اسی سے کرواتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اکثر میں اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا حسن نکھرتا گیا، یہاں تک کہ جو بھی رشتہ آتا خود بخود فاطمہ کی جانب مڑ جایا کرتا تھا۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر اسے منع کر دیا کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو وہ ان کے سامنے نہیں جائے گی، لیکن اس روز فاطمہ بھول کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اس روز میں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو سب سے پہلے مجھے فاطمہ کو ہی بیاہنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے گی میں اپنی کسی بیٹی کو نہیں بیاہ سکوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ اس کے لیے موجود تھا، مگر ان سب کے لیے میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں اتنے سالوں سے دل میں پکتا ہوا لاوا ایک دم سے تھوڑی ہی نہیں نکال سکتی تھی، سو میں انتظار کرنے لگی کسی ایسے رشتے کا جو فاطمہ کے قابل نہ ہو، مگر ایسا کوئی نہیں تھا۔ الٹا ہر نئے آنے والا رشتہ پہلے سے بڑھ کر اچھا ہوتا۔ میں ایک روز بازار گئی تو ایک نشئی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، ساتھ میں ہی بولا کہ معاف کرنا بی بی،
कुछ लोग मेरे पीछे थे तो इसीलिए भाग रहा था, पता नहीं तुम कब सामने आ गई। मैंने पूछा कि क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो बोला कि नशइयों और जुआरियों की जिंदगियां ऐसे ही हुआ करती हैं। उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये रिश्ता फातिमा के लिए एकदम बेहतरीन रहेगा। मैंने उस आदमी को अपने साथ लिया और पुरसुकून जगह ले जाकर उससे पूछा क्या वो शादी करना चाहता है, जिस पर वो शर्मा पड़ा और बोला कि हाँ जी। उसी रोज मैं उसे अपने घर ले आई और फातिमा का निकाह पढ़वा दिया। वो बेचारी बहुत रोई, बहुत वावेला किया, मगर मैं अपने अंदर की आग में इस कदर झुलस रही थी कि उस बच्चे की किसी आहू पुकार ने मुझ पर कोई असर ना किया। और ना चाहते हुए भी मैंने उन दोनों की शादी करके फातिमा को आम से कपड़ों में घर से रुखसत कर दिया था। मेरी बेटियों ने शादी की वजह पूछी तो मैंने सच बता दिया कि उसे रुखसत ना करती तो तुम में से किसी की भी रुखसती ना होती। ये सुनकर वो भी मुतमईन हो गई, गोया उन्हें भी दिली खुशी हुई थी। फातिमा का ब्याह करके अब मुझे बाकी बच्चों की फिक्र सताने लगी थी, लेकिन ये फिक्र भी जल्दी दूर हो गई। चूंकि अब फातिमा का कोई मसला नहीं था तो उसकी जगह आने वाले रिश्तों का मुंह बिलवास्ता ही मेरी बच्चियों की जानिब बढ़ने लगा। और इसी तरह करते करते एक माह में मैंने 2 बड़ी लड़कियों की शादियां कर दी। छोटी बेटी को अभी ब्याहने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फातिमा की शादी को भी 6 माह हो चुके थे, मगर वो वापस नहीं लौटी थी। अब मुझे अंदर ही अंदर उसके लिए भी तशवीश होने लगी थी कि आखिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। अभी मैं इसी उलझन में थी कि उसी रोज फातिमा आ गई। वो ना खुश लग रही थी और ना ही दुखी। आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली कि मुझे जल्दी है, फिर आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सब क्या था, मगर मैं खुश थी। मेरी काफी जरूरियात अटकी हुई थी, सो मैंने उन पैसों से उसे पूरा कर लिया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अगले हफ्ते में फातिमा आई और मुझे फिर से ढेर सारे पैसे देकर चली गई। अब तो मुझे तजस्सुस होने लगा था। साथ ही फातिमा की किस्मत पर रश्क भी आया कि कैसी लड़की है, हर जगह पर ऐसी अच्छी किस्मत पाई है। अगली मर्तबा पैसे देने आई तो साथ उसका शोहर भी था। वो मुझसे बड़े गर्मजोशी से मिला और हम बातें करने लग गए। उसके शोहर ने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैं भी लालच में आ चुकी थी, झट से हाँ कर दी। कमरे में जाकर फातिमा ने मुझे मना किया था कि यहाँ रिश्ता मत करें, मगर उसी लम्हे मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हुई। मुझे यकीन हो गया था कि ये लड़की मेरा फायदा देख ही नहीं सकती। मैं बाहर आ गई और रिश्ता पक्का कर दिया। फातिमा अब चुप थी। उसने 1-2 मर्तबा मजीद मुझे मना किया था, मगर मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। बिल आखिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो गई। मैंने सादगी से उसका निकाह पढ़वा दिया। निकाह से पहले भी फातिमा ने मुझे मना किया, मगर मैं उल्टा उसे ही ताने देने लगी थी कि अकेली ऐश करना चाहती हो, किसी को खुश नहीं देख सकती तुम। शाजिया की बेटी होने का सबूत दे दिया है। उस बात पर उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वो रोते हुए बाहर निकल गई। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के ऐशो इशरत की फिक्र थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी बेटी की जानिब बढ़ गई ताकि जल्दी से उसका निकाह हो सके। अगले चंद ही वो निकाह भी खैर खैरियत से हो गया और मेरी छोटी बेटी भी रुखसत होकर अपने घर चली गई। मैंने फातिमा से बोला कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बात पर वो मुस्कुरा पड़ी और कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेटी के ब्याह को 3 हफ्ते हो गए थे, मगर वो एक मर्तबा भी घर वापस नहीं लौटी थी। मैंने सोचा चलो खुद ही देख आती हूँ। ये सोचकर मैं जैसे ही अपनी बेटी के घर पहुंची तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। फातिमा ने मुझे ठीक ही मना किया था कि काश मैं उसकी बात मान जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन मेरे अपने लालच से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी उजड़े हुलिये में घर से बाहर निकल रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और हाथों में प्याला थामे। मुझे देखकर कुछ लम्हे वो बोल ना सकी, फिर अचानक मेरे गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, अम्मा कहाँ ब्याह दिया तुमने मुझे? ये लोग तो मुझे जानवरों की तरह पीटते हैं और रोज भीख मंगवाते हैं। मैंने फातिमा से पूछा, ये सब क्या है?
एक लम्हे के लिए तो फातिमा चुप खड़ी रही, फिर जल्दी से मेरे बाजू थाम कर गली के एक कोने में ले गई और बोली कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है। वो मुझे खामोश करवा के जल्दी से बोली कि उस दिन यही तो बताने की कोशिश कर रही थी मैं, मगर मुझे मौका नहीं मिल सका। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इनका पूरा गैंग है और ये हम पर दिन रात नजर रखते हैं। आप बस पुलिस को इत्ला दे दें, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, इनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। अब हमें जाना होगा वरना बहुत मार पड़ेगी। इतना कहकर वो मेरी बेटी को साथ लिए वहां से चली गई और मैं पीछे लरसती टांगों से थाने पहुंची। वहां जाकर सारी सूरत हाल बताई तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरी बहुत मिन्नत करने के बाद वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए और अगले 3 घंटों में और वहां पर कैद हर लड़की को उन्होंने बाजियाब करवा लिया। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को वहां से तलाक दिलवाई और वापस अपने घर ले आई। मेरी खुद गर्जी का अंजाम ये था कि फातिमा की वहां शादी करवा दी और लालच का अंजाम ये था कि अपनी बेटी भी वहीं पर ब्याह दी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माजी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके जिम्मेदार शाजिया और फातिमा नहीं बल्कि जुहेब थे, जिन्होंने दूसरा ब्याह किया था। फातिमा तो मासूम थी, उसने तो कुछ नहीं किया था। उस दिन मैंने पहली मर्तबा फातिमा को माँ बनकर गले लगाया था और उससे अपनी तमाम कोताहियों की माफी मांगी। उसने भी मुझे माफ कर दिया। मैंने साल बाद उन दोनों की एक अच्छी जगह शादी कर दी और आज हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं।